ڈاکٹر صاحب، خبریں آتی رہتی ہیں، مختلف کرنٹ افیئرس کی خبریں، تمام یعنی ہر طرح کے معاشروں میں ہر طرح کی چیزیں، لیکن اس وقت بڑی یعنی کچھ دل کو ہوتا ہے کہ جب ہم یہ اس طرح کی خبریں سنتے ہیں کہ قانون ہمارا تھا، معاملہ ہمارا تھا، قرآن ہمارا تھا، اسلام ہمارا تھا، لیکن ہمیں اس کی یاد دہانی کوئی ایسا شخص کروا رہا ہے جو مسلمان نہیں ہے، تو وہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ یعنی ہم نے دنیا کو کچھ بتانا تھا اسلام کے بارے میں، تو ہم اتنے یعنی اس سے غافل ہو جائیں کہ لوگ ہمیں سمجھانے لگے۔ یہ کیس ہے ڈاکٹر صاحب مقبوضہ کشمیر میں، ایک عدالتی فیصلے میں ہندو جج جسٹس ونود چٹرجی ان کے پاس ایک کیس آیا، یعنی ایک بیٹی کو، بہن کو انہوں نے حصہ نہیں دیا تھا، وہ بیچاری کیس لڑتے لڑتے اللہ کے پاس چلی گئی، پھر اس کا بیٹا اس کی پیروی کرتا رہا، تو بالآخر جب اس جج کے پاس کیس آیا تو اس نے کہا کہ تم کیسے مسلمان ہو کہ تم یعنی مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی بین السطور، یعنی اس کی جو بات ہے کہ مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے اور تمہیں سورہ نساء کی وہ آیت 11 نہیں یاد کہ جس میں واضح طور پر اس میں وراثت کی تقسیم بتائی گئی ہے، تو اس کے مطابق تمہیں خود ہی کر لینا چاہیے، لیکن تم عدالتوں میں دھکے کھاتے پھر رہے ہو۔ 23 کنال زمین تھی ڈاکٹر صاحب، تو یہ بہرحال اس نے یعنی فیصلہ تو کر دیا، لیکن ساتھ یہ تنبیہ بھی کی کہ تمہارے سورہ نساء میں یہ چیز موجود ہے، یعنی کہ ہندو جج کو بھی پتہ ہے، ہم شاید اسے بھول گئے۔ ایک بڑی اہم بات ڈاکٹر صاحب اس نے اور کی، اس نے کہا کہ یعنی مردوں کا حصہ اسلام نے دگنا رکھا ہے کیونکہ عورتوں کی کفالت مردوں کے ذمہ ہوتی ہے، یہ بھی ایک ہندو جج ہمیں بتا رہا ہے، اور بہت سے مسلمان اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ حصہ کم زیادہ کیوں ہے۔ تو کیسا لگا ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ خبر بھی اور اس پہ تبصرہ بھی جائی صاحب کا؟ دیکھیں، بات جو آپ نے یہ پہلو زیادہ اجاگر کیا نا کہ انہوں نے ایک ہندو جج نے قرآن کا ریفرنس دیا اور اس نے فیصلہ کیا، لیکن جب وہ مسلمانوں کے باہمی معاملات کا فیصلہ کر رہا تھا تو اس کو قرآن کے مطابق ہی کرنا چاہیے تھا۔ تو جج جو بھی ہو، اب ظاہر ہے اس کو فیصلہ تو اسلام کی تعلیمات کے مطابق مسلم پرسنل لا وہاں جو استعمال اور جب آپ اسلام کی تعلیمات کے مطابق کریں گے تو پھر قرآن کا ریفرنس تو آئے گا۔ تو اس نے اس طرح قرآن کا ریفرنس دے دیا اور اس کی تھوڑی وضاحت بھی بہت اچھے طریقے سے کر دی، تو میرے خیال میں یہ ایک تو اسلام کی حقانیت اور اسلام کا جو قانون وراثت ہے اس کا جو لاجیکل ہونا یہ پوری دنیا پر واضح ہوتا ہے اس سے کہ وہ لوگ، یعنی آپ کا خیال یہ ہے کہ لوگ اسی بات پر اڑے رہتے ہیں کہ بیٹی کا حصہ جو ہے وہ آدھا کیوں ہے اور بیٹے کا حصہ جو ہے وہ ڈبل کیوں ہے، ہمیں یہی سمجھ نہیں آتی۔ اور اس نے ایک ہندو جج نے سمجھا دیا کہ اس لیے کہ مرد کے اوپر کفالت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اسلام نے عورت کے اوپر تو کوئی ذمہ داری رکھی ہی نہیں، تو جب ساری ذمہ داری ہے ہی مرد کے اوپر، چاہے وہ بیٹا ہے تو اس نے ماں کو بھی سنبھالنا ہے، اس نے بہنوں کو بھی سنبھالنا ہے، اس نے بیٹیوں کو بھی سنبھالنا ہے، جو بھی مرد کی اس پوزیشن ہے اس نے عورت کی کفالت کی ذمہ داری مرد کے اوپر ہے۔ اچھا، جب اس طرح ہے تو مجھے یوں لگتا ہے کہ عورت کو جو حصہ دیا گیا ہے نصف، وہ بھی زائد ہی محسوس ہوتا ہے، یعنی انعام ہے ایک اللہ کا، انعام ہے اللہ تعالیٰ کا، وگرنہ تو اس کے اوپر ذمہ داری تو ہے نہیں، اور بغیر ذمہ داری کو اس کو دیا ہے، اور ساری ذمہ داری مرد کے اوپر ہے، اور اس کو صرف ڈبل، یعنی صرف ڈبل دے کے ذمہ داری ساری اس کے اوپر ڈالی گئی، اور عورت کو آدھا دے کے اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی۔ تو اس کو بہرحال سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ بہت اچھی لاجک اس نے پیش کی۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے قانون وراثت کو آپ پوری دنیا میں اگر قانون وراثت کا آپ جائزہ لیں تو دیکھیں نا، بہت ساری جگہوں پہ 50-50 ہو جاتا ہے، کہیں میاں بیوی جو آپس میں مسئلہ ہوتا ہے تو ان کا بھی 50-50 کر دیتے ہیں، کہیں کوئی قانون ہے، کہیں کوئی قانون۔ ڈر سے ڈاکٹر صاحب مغرب میں آئی طلاق دینی بڑی مشکل ہو ہاں جی، اور جتنا زبردست قانون نے وراثت اسلام نے دیا ہے، یہ لاجیکل بھی ہے، انسانوں کے جو مسائل ہیں اس کو زیادہ حل کرنے والا بھی ہے، اور منصفانہ بھی ہے، فطرت کے بھی قریب تر ہے، اور منصفانہ بھی ہے۔ یہ ساری خصوصیات اس کے اندر پائی جاتی ہیں بشرطے کہ ہم اس کو قبول کریں۔ لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ قانون وراثت تو موجود ہے لیکن وراثت کوئی نہیں دیتا، وراثت لوگوں نے دبائی ہوئی ہے، اور اب آج بھی اگر پاکستان میں آپ سروے کریں تو 10-20% سے زیادہ لوگ نہیں ہیں جو بہنوں کو، بیٹیوں کو جو ہے پورا حصہ دیتے ہوں، اور باقی لوگ جو ہیں وہ اول تو دیتے ہی نہیں، اگر دیتے بھی ہیں تو ویسے ہی کچھ
نہ کچھ دے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم ایک ٹرک جو ہے وہ جہیز کا دے دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, فلاں دے دی, اس کا گویا حصہ. یعنی وہ تحائف بھی گننا شروع کر دیتے ہیں. تحائف گرنا چاہتے ہیں, اور تحائف کے مد میں دینے کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کھاتا ادھر سے کلیئر ہو گیا, اب اس کو وراثت میں حصہ نہیں دینا. تو اس طرح سے مختلف ہیلے بہانے سے بہنوں بیٹیوں کا جو ہے وراثت کا حق مارا جاتا ہے. تو قرآن میں تو اصول موجود ہیں, بشرطے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں. تو یہ ایک یاد دہانی ہے, ایک خبر چونکہ پوری دنیا میں وائرل ہوئی, تو یہ گویا مسلمانوں کو یاد دہانی بھی ہے کہ اپنا قرآن جو پڑھتے ہو تو اس پر عمل بھی کر لو, اور بہنوں بیٹیوں کو حصہ بھی دے لو.